بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ماڈل درسی کتاب مطالعہ پاکستان کے قومی نصاب 2022-23 کے مطابق جماعت نہم کے لیے کینٹو پبلشر لاہور پاکستان۔ آج ہم سبق نمبر 6 جو ہے وہ پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے آبادیاتی نظام اور پھیلاؤ۔ حاصلات تعلم اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم اس میں یہ ہے، اس سبق کی تکمیل کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ یہ چیزیں ہیں جن پہ آپ کو پوری گرفت حاصل ہو جائے گی کہ آبادی کے جو مسائل ہیں اور ان کی تبدیلیوں کا تجزیہ ہے، ان کی کثافت ہے، ساخت ہے، اور دیہی اور شہری اور موسمی ہجرت کے جو کارآمد عوامل ہیں، اور پاکستان میں نوجوان اور انحصار کرنے والی آبادی کے مسائل اور پائیدار انسانی وسائل کی ترقی کے لیے اقدامات کی نشاندہی کرتے ہوئے اس مسئلے کو حل کرنے میں حکومت NGOs کے کردار کا جائزہ لے سکیں۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1، پہلا سوال ہے درست جواب کا انتخاب کریں۔ اس میں پہلا سوال یہ ہے، آبادی کی کثافت سے کیا مراد ہے؟ ایک خطے میں رہنے والے لوگوں کی مجموعی تعداد۔ دوسرا سوال ہے، آبادیاتی تبدیلی کا ماڈل کا بنیادی طور پر استعمال ہے شرح پیدائش اور شرح اموات کا تخمینہ لگانا۔ سوال نمبر 3 ہے، بے لحاظ عمر درجہ بے درجہ جدول ہمیں معلومات فراہم کرتا ہے ایک خطے میں آبادی کی کثافت۔ آبادی میں اضافے کی وجوہات ہیں پیدائش، موت اور نقل مکانی۔ اگلا سوال ہے، آبادی میں اضافہ پاکستان کی معیشت اور ترقی کو کیسے متاثر کرتا ہے؟ یہ معاشی جمود اور سوال کی طرف جاتا ہے۔ سوال نمبر 6 ہے، نقل مکانی کی کون سی قسمیں عام طور پر پہچانی جاتی ہیں؟ دیہی سے شہری اور موسمی۔ سوال نمبر 7 ہے، شہر کاری سے کیا مراد ہے؟ شہر کاری سے مراد ہے شہری علاقوں میں لوگوں کی نقل مکانی۔ آگے 8واں سوال ہے، پاکستان میں آبادی کی غیر مساوی تقسیم کو اس سے منسوب کیا جا سکتا ہے؟ اس کا یہ صحیح جواب ہے۔ آگے ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جوابات لکھیں۔ مختصر جوابات میں پہلا سوال یہ ہے، اصطلاح آبادی کی کثافت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب ہے آبادی اور آبادی کی کثافت۔ تھوڑا سا ہم یہ انٹرو لکھیں گے، اس کے بعد اپنے آنسر کی طرف آ جائیں گے کہ آبادی کی کثافت، آبادی کے مطالعے میں آبادی کی کثافت ایک بنیادی تصور ہے۔ یہ کسی مخصوص علاقے یا خطے میں افراد کی تعداد کی نمائندگی کرتی ہے۔ اسے عام طور پر فی مربع کلومیٹر یا مربع میل لوگوں کی تعداد کے طور پر ظاہر کیا جاتا ہے۔ آبادی کی کثافت کو سمجھنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ کسی علاقے میں دستیاب وسائل اور بنیادی ڈھانچے پر دباؤ کا اندازہ کرنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ اس کی آگے شرح پیدائش کی اہمیت، شرح اموات کی اہمیت اور آبادی میں اضافے کی شرح کا حساب لگانا۔ یہ ہم جسٹ ہیڈنگ لکھ دیں گے کیونکہ ہمارا شارٹ کویسچن ہے، تو اس کا آنسر جو ہے کمپلیٹ ہو جائے گا۔ سوال نمبر 2 ہے، آبادیاتی تبدیلی کا ماڈل اور اس کے مراحل کی وضاحت کریں۔ اس کا جواب ہے، آبادی میں تعمیراتی رجحان کا ماڈل اور پاکستان کی آبادی کے رجحانات پر اس کا اطلاق۔ آبادی میں تعمیراتی رجحان کا ماڈل ایک نظریاتی منصوبہ ہے جو آبادی کی تبدیلی کے ان مراحل کو بیان کرتا ہے جس سے کوئی ملک عام طور پر ترقی کرتے ہوئے گزرتا ہے۔ اس ماڈل کے 4 مراحل ہیں۔ پہلا مرحلہ، بلند شرح پیدائش، بلند شرح اموات۔ دوسرا مرحلہ، بلند شرح پیدائش، شرح اموات میں کمی۔ تیسرا مرحلہ، شرح پیدائش میں کمی، شرح اموات میں کمی۔ چوتھا مرحلہ، شرح پیدائش اور شرح اموات میں کمی۔ ہو سکے تو ایک ایک لائن میں اسے ڈیفائن کر دیں گے، شارٹ کویسچن ہے تو اس کا یہ آنسر کافی ہے۔ آگے ہے سوال نمبر 4، آبادی میں اضافے کی بنیادی وجوہات کیا ہیں؟
ہم تیسرے کویسچن پہ ہیں۔ چوتھے سوال سے پہلے ہم تیسرے سوال کو دیکھتے ہیں۔ بے لحاظ عمر درجہ بدرجہ جدول سے آپ کیا معلومات حاصل کر سکتے ہیں؟ اس کو پہلے کریں گے، اس کو بعد میں۔ سوال نمبر 3 کا جواب ہے پاکستان کے مختلف علاقوں کے لیے بے لحاظ عمر درجہ بدرجہ اہرام کا تجزیہ۔ پاکستان کے مختلف خطوں کے لیے ادواری تقسیم کے عوامل خطے کی ترقی کی سطح، صحت کی سہولیات تک اس کی رسائی اس کے ثقافتی اصول پر منحصر ہوتی ہے۔ اس میں سب سے پہلے ہے شہری علاقے۔ شہری علاقوں میں شرح پیدائش کم اور شرح اموات زیادہ ہے۔ یہ رجحان بنیادی طور پر تعلیم اور آمدنی کی اعلیٰ سطح جیسے عوامل کے ذریعے کار فرما ہے جو شرح پیدائش میں کمی سے منسلک ہیں۔ یہاں تک کر لیں گے ہم اس کو۔ اور آگے ہے دیہی علاقے۔ پاکستان کے دیہی علاقے جو دیہات ہیں عام طور پر شہری علاقوں کے مقابلے میں زیادہ شرح پیدائش اور کم شرح اموات کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ یہ رجحان کم تعلیمی حصول اور آمدنی کی سطح سے متاثر ہوتا ہے جو بلند شرح زرخیزی سے وابستہ ہیں۔ یہاں تک کر لیں گے اس کو۔ آگے ہے قبائلی علاقے۔ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ادوار کی منفرد تقسیم ہے جہاں نوجوانوں کا تناسب بہت زیادہ ہے۔ یہ کئی عوامل خطے کی بلند شرح پیدائش، کم شرح اموات اور اس کے ثقافتی اصول کی وجہ سے ہے جو بڑے خاندانوں کو اہمیت دیتے ہیں۔ اب ہمارا سوال نمبر 4 ہے، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ ہے آبادی میں اضافے کی وجوہات اور اثرات۔ اثرات کو ہم نے نہیں دیکھنا، وجوہات تک ہمارا کویسچن ہے۔ پاکستان کی آبادی 24 کروڑ سے زائد ہے اور یہ دنیا کا 5واں سب سے زیادہ آبادی والا ملک ہے۔ 2017 سے 2023 کے دوران ملک میں شرح آبادی 2.55% رہی ہے۔ پاکستان کی آبادی کے اضافے میں کئی عوامل کار فرما ہیں جن میں شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہے ثقافتی عوامل۔ پاکستان میں ثقافتی اصولوں کے پیروکار بڑے خاندانوں کی اہمیت پر زور دیتے ہیں جس سے شرح پیدائش میں اضافہ ہوتا ہے۔ صنفی اصول اور توقعات خاندان کے حجم اور بچوں کی پرورش کے طریقوں کو متاثر کر سکتی ہیں۔ بچوں کو مستقبل کا سہارا اور فخر کا ذریعہ سمجھنا بڑے خاندانوں میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ سماجی و اقتصادی عوامل۔ معاشی رکاوٹیں بڑے خاندانوں کا باعث بنتی ہیں کیونکہ بچوں کو محنت اور مدد کے ممکنہ ذرائع کے طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تعلیم تک محدود رسائی کے نتیجے میں شرح پیدائش زیادہ ہو سکتی ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی کے وسائل تک محدود رسائی۔ آگے ہے صحت اور اموات۔ صحت کی سہولیات اور بیماریوں پر قابو پانے میں پیش رفت نے شرح اموات کو کم کیا ہے۔ جیسے جیسے صحت کی سہولیات میں بہتری آتی ہے، اوسط عمر میں اضافہ ہوتا ہے جو آبادی میں اضافے میں معاون ہے۔ آگے سوال نمبر 5 ہے، ہجرت کی مختلف اقسام کیا ہیں اور وہ کیسے مختلف ہیں؟ اس کا جواب ہے ہجرت کی مختلف اقسام درج ذیل ہیں۔ ہجرت اختیاری، یہ وہ ہجرت ہے جو کسی شخص کی مرضی اور بہتر مواقع کی تلاش میں کی جاتی ہے جیسے ملازمت یا تعلیم کے لیے۔ آگے ہے ہجرت اجباری، یہ ہجرت کسی مجبوری یا دباؤ کی وجہ سے کی جاتی ہے جیسے جنگ، قدرتی آفات یا مذہبی و نسلی تشدد۔ آگے ہے ہجرت عارضی، یہ وہ ہجرت ہے جو مختصر مدت کے لیے کی جاتی ہے جیسے موسم یا کام کی مخصوص مدت کے لیے۔ آگے ہے ہجرت مستقل، اس میں افراد مستقل طور پر کسی نئے مقام پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ یہ اقسام ایک دوسرے سے نیت، مدت اور حالات کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ آگے ہے سوال نمبر 6، نقل مکانی کو فروغ دینے والے اور کم کرنے والے عوامل کی وضاحت کریں۔ اس کا جواب ہے نقل مکانی کو فروغ دینے والے عوامل یہ ہیں: معاشی عوامل، بہتر روزگار، تعلیم اور زندگی کے مواقع کی تلاش۔ سماجی عوامل، بہتر سہولیات، خاندانی روابط یا شادی وغیرہ۔
آگے ہے سماجی عوامل، جنگ، سیاسی عدم استحکام یا مذہبی آزادی۔ آگے ہے ماحولیاتی عوامل، قدرتی آفات، قحط یا موسمی تبدیلیاں۔ آگے ہے نقل مکانی کو کم کرنے والے عوامل، معاشی استحکام، مقامی سطح پر روزگار اور سہولیات کی دستیابی، سماجی تعلقات، خاندانی تعلقات اور کمیونٹی کا مضبوط ہونا، سیاسی استحکام، امن و امان اور حقوق کا تحفظ کا برقرار رہنا، ماحولیاتی تحفظ، قدرتی وسائل کا بہترین استعمال اور آفات سے بچاؤ۔ آگے سوال نمبر 7 ہے، پاکستان میں آبادی کی تقسیم غیر مساوی کیوں ہے؟ اس کا جواب ہے قدرتی وسائل کی دستیابی۔ میدانی اور زرخیز علاقوں میں آبادی زیادہ ہے جبکہ پہاڑی اور صحرائی علاقوں میں کم ہے۔ معاشی مواقع، بڑے شہروں میں روزگار اور سہولیات کی فراہمی زیادہ ہے جس کی وجہ سے لوگ وہاں منتقل ہوتے ہیں۔ آگے ہے ماحولیاتی عوامل، موسم اور پانی کی دستیابی والے علاقوں میں آبادی زیادہ ہوتی ہے۔ آگے ہے سماجی اور ثقافتی رجحانات، بعض علاقوں میں خاندانی اور ثقافتی وجوہات کی بنا پر آبادی زیادہ مرتکز ہے۔ نقل و حمل کی سہولت، ان علاقوں میں آبادی زیادہ ہوتی ہے جہاں آمد و رفت کے بہتر ذرائع موجود ہوں۔ سوال نمبر 8 ہے، آبادی کی تقسیم کس طرح طبعی عوامل سے متاثر ہوتی ہے؟ اس کا جواب ہے آبادی کی تقسیم اور اس کے مختلف عوامل میں ربط۔ آبادی کی تقسیم طبعی، معاشی، سماجی اور سیاسی عوامل کے ساتھ گہرا تعلق رکھتی ہے۔ سازگار آب و ہوا اور اقتصادی مواقع والے خطوں میں آبادی کی کثافت زیادہ ہوتی ہے۔ سماجی خدمات کی دستیابی اور سیاسی تحفظات بھی اس بات کا تعین کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں کہ لوگ کہاں رہنے کا انتخاب کرتے ہیں۔ پنجاب میں لاہور جیسے عوامل کے امتزاج والے علاقے جو معاشی مواقع، سماجی خدمات اور سازگار آب و ہوا پیش کرتے ہیں، متنوع آبادی کو راغب کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے درج ذیل سوالات کے جامع جوابات لکھیں۔ پہلا سوال ہے، آبادیاتی تجزیہ میں آپ شرح اموات، شرح پیدائش اور آبادی میں اضافے کی درجہ بندی کیسے کرتے ہیں؟ اس کا جواب ہے آبادیاتی نظام اور اس کے پھیلاؤ کو سمجھنے کے لیے درج نکات پر غور کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہے آبادیاتی تجربہ۔ آبادیاتی تجربے سے مراد ایک علاقے میں آبادی کی تبدیلی کا مشاہدہ اور ان کا تجزیہ ہے۔ اس میں پیدائش، موت، ہجرت اور دیگر عوامل شامل ہیں جو آبادی کی تعداد اور ساخت پر اثر ڈالتے ہیں۔ آگے ہے شہری اموات اور پیدائش۔ شہروں میں اموات کی شرح عام طور پر دیہی علاقوں سے کم ہوتی ہے کیونکہ شہروں میں صحت کی سہولیات بہتر ہوتی ہیں، لیکن پیدائش کی شرح شہری علاقوں میں زیادہ ہوتی ہے کیونکہ لوگوں کو بہتر مواقع اور سہولیات میسر ہوتی ہیں۔ آگے ہے آبادی میں اضافے کی درجہ بندی۔ آبادی میں اضافے کی منصوبہ بندی کے لیے درج ذیل اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے تعلیم کی فراہمی۔ لوگوں کو تعلیم یافتہ بنا کر آبادی میں تیزی کی جو رفتار ہے اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ آگے ہے خاندانی منصوبہ بندی۔ لوگوں کو خاندانی منصوبہ بندی کے فوائد اور طریقے بتا کر آبادی میں اضافے کو کم کیا جا سکتا ہے۔ شعور بیداری مہمات۔ حکومت اور غیر سرکاری تنظیموں کو عوام میں شعور بیدار کرنے کے لیے مہمات چلائی جانی چاہیے۔ آگے ہے معاشی ترقی۔ معیشت کو مستحکم کر کے لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنایا جا سکتا ہے جس سے آبادی کے بڑھنے کی رفتار کم ہو سکتی ہے۔ دیہی اور شہری آبادی میں توازن۔ آبادیاتی مسائل سے نمٹنے کے لیے دیہی اور شہری علاقوں کے درمیان وسائل کی منصفانہ تقسیم ضروری ہے تاکہ ہجرت کے دباؤ کو کم کیا جا سکے۔ یہ تمام عوامل آبادیاتی نظام کو بہتر انداز میں چلانے اور آبادی میں اضافے کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔
اگلا ہے سوال نمبر 2، پاکستان میں صحت کی سہولیات اور تعلیم پر آبادی کے اضافے کے اثرات کا تجزیہ کریں۔ اس کا جواب ہے پاکستان میں بڑھتی ہوئی آبادی تعلیم اور صحت کے نظام پر منفی اثرات ڈال رہی ہے۔ اس کا تجزیہ مندرجہ ذیل نکات کی روشنی میں کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہے وسائل کی کمی۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے باعث تعلیمی اداروں کی تعداد طلباء کی ضرورت کے مطابق نہیں بڑھ رہی۔ اسکولوں میں گنجائش سے زیادہ طلباء کی تعداد تعلیمی معیار پر منفی اثر ڈال رہی ہے۔ اساتذہ کی کمی۔ آبادی میں اضافے کے تناسب سے اساتذہ کی تعداد کم ہے، جس سے تدریسی معیار متاثر ہو رہا ہے۔ تعلیمی بجٹ پر دباؤ۔ زیادہ آبادی کی وجہ سے تعلیمی بجٹ میں اضافہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے، جس سے تعلیمی نظام متاثر ہوتا ہے۔ تعلیم تک رسائی۔ آبادی کے بڑھنے سے دور دراز علاقوں میں تعلیمی سہولیات فراہم کرنا چیلنج بن چکا ہے، جس کی وجہ سے ان علاقوں کے بچے تعلیم کی سہولیات سے محروم رہ جاتے ہیں۔ صحت پر اثرات۔ طبی سہولیات کی کمی۔ زیادہ آبادی کی وجہ سے ہسپتالوں میں مریضوں کی تعداد بڑھ گئی ہے، جبکہ وسائل محدود ہیں۔ اس سے صحت کی سہولیات کی فراہمی میں دشواری ہوتی ہے۔ ڈاکٹروں اور طبی عملے کی کمی۔ بڑھتی ہوئی آبادی کے مقابلے میں ڈاکٹروں اور نرسوں کی تعداد ناکافی ہے، جس سے مریضوں کو بروقت علاج نہیں ملتا۔ بنیادی صحت کے مراکز کی قلت۔ دیہی اور پسماندہ علاقوں میں بڑھتی ہوئی آبادی کے باوجود بنیادی صحت کے مراکز کی تعداد ناکافی ہے۔ بیماریوں میں اضافہ۔ گنجان آبادی والے علاقوں میں صحت اور صفائی کے مناسب انتظامات نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے وبائی امراض اور دیگر بیماریاں تیزی سے پھیلتی ہیں۔ مجموعی اثرات۔ بڑھتی ہوئی آبادی ملک کے وسائل پر دباؤ ڈال رہی ہے، جس سے تعلیم اور صحت جیسے بنیادی شعبے متاثر ہو رہے ہیں۔ آگے ہے وسائل کی غیر منصفانہ تقسیم کی وجہ سے پسماندہ طبقات ان سہولیات سے محروم ہو رہے ہیں۔ حکومتی نظام کو آبادی کے دباؤ کو کنٹرول کرنے اور ان شعبوں کی ترقی کے لیے مزید کوششیں کرنا ہوں گی۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، آپ پاکستان میں آبادی میں اضافے کی وجوہات کا کیسے جائزہ لیں گے؟ اس کا جواب ہے پاکستان میں آبادی میں اضافے کی متعدد وجوہات ہیں، جنہیں سماجی، معاشی اور ثقافتی عوامل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان میں درج ذیل عوامل اہم ہیں۔ شرح پیدائش کا زیادہ ہونا۔ پاکستان میں شرح پیدائش دیگر ممالک کے مقابلے میں زیادہ ہے۔ زیادہ بچے پیدا کرنے کا رجحان خاندانی منصوبہ بندی کی کمی اور کم آگاہی کی وجہ سے برقرار ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی کی ناکامی میں سب سے پہلے ہے تعلیم کی کمی یا تعلیمی کمی، خاص طور پر خواتین کی تعلیم میں کمی، جس کی وجہ سے فیملی پلاننگ کے بارے میں آگاہی کم ہے۔ وسائل کی کمی۔ خاندانی منصوبہ بندی کے وسائل اور سہولیات دیہی علاقوں میں آسانی سے دستیاب نہیں ہیں۔ سماجی دباؤ۔ بڑے خاندان کو سماجی طور پر کامیابی اور طاقت کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ صحت کی سہولیات میں بہتری۔ بچوں میں اموات کی شرح کم ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے زیادہ بچے زندہ رہتے ہیں۔ یہ صحت کے شعبے میں ترقی کی وجہ سے ہے، لیکن اس سے آبادی کی رفتار تیز ہو گئی ہے۔ آگے ہیں معاشی عوامل۔ معاشی عوامل میں سب سے پہلے ہے غربت۔ غریب خاندان زیادہ بچوں کو خاندان کی مالی معاونت کرنے کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ آگے ہے زراعت پر انحصار۔ دیہی علاقوں میں زیادہ افراد کو محنتی کاموں کے لیے فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ ثقافتی اور مذہبی عوامل۔ بڑے خاندانوں کا رجحان۔ کچھ ثقافتوں میں بڑے خاندانوں کو فخر اور سماجی حیثیت کا ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ آگے ہے مذہبی اثرات۔ بعض اوقات مذہبی عوامل خاندانی منصوبہ بندی کو محدود کر دیتے ہیں یا اسے غیر ضروری سمجھتے ہیں۔ تعلیمی فقدان۔ پاکستان میں شرح خواندگی کم ہے، خاص طور پر دیہی علاقوں میں تعلیم کی کمی خاندانی منصوبہ بندی اور دیگر سماجی مسائل کی سمجھ بوجھ کو محدود کرتی ہے۔ آگے ہے شہری منصوبہ بندی کی کمی۔ پاکستان میں
شہری منصوبہ بندی اور وسائل کی مناسب تقسیم نہ ہونے کی وجہ سے آبادی میں اضافے کے مسائل مزید بڑھ جاتے ہیں۔ نتیجہ: پاکستان میں آبادی میں اضافے کی بڑی وجوہات میں خاندانی منصوبہ بندی کی ناکامی، تعلیم کی کمی، صحت کی سہولیات میں بہتری اور ثقافتی اور مذہبی عوامل شامل ہیں۔ ان مسائل پر قابو پانے کے لیے عوامی آگاہی، تعلیم کی فراہمی اور حکومتی منصوبہ بندی ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی یہ ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔